جاريتين حتى تبلغا جاء يوم القيامة أنا وهو كهاتين وضم أصابعه رواه مسلم۔ یتیم، مسکین اور خستہ حال لوگوں کے ساتھ احسان کرنے کا بیان، اس سلسلے میں یہ ہماری باتیں چل رہی ہیں، اور آج یہ ایک حدیث حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے 2 بچیوں کی پرورش و تربیت کی حتیٰ کہ وہ بالغ ہو گئی، قیامت والے دن وہ اس حال میں آئے گا کہ میں اور وہ ان 2 انگلیوں کی طرح قریب قریب ہوں گے، اور آپ نے اپنی انگلیاں ملائیں، یعنی ملا کر دکھایا کہ اس طرح ہم دونوں ساتھ ساتھ ہوں گے۔ اس حدیث کے اندر بچیوں کی خصوصی تربیت کی طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری توجہ مبذول کرائی، چونکہ زمانے جاہلیت میں لڑکیوں کی پیدائش یہ ناگواری کا اظہار اور عورت کی قدر و منزلت کا انکار کیا جاتا ہے۔ اس زمانے جاہلیت کی تاریخ آپ پڑھیں گے تو اگر کسی کے یہاں بچی پیدا ہوتی تھی تو لوگ ناگواری محسوس کرتے تھے، عار سمجھتے تھے، شرماتے تھے، کسی کو بتلاتے نہیں تھے۔ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ، یعنی جب کسی کے یہاں بچی پیدا ہوتی تھی تو اس کو کیا کرتے تھے، چہرہ مایوس ہو جاتا تھا، نظریں نیچی کر کے چلتے تھے، کسی کو بتلاتے نہیں تھے، کسی کو خبر نہیں دیتے تھے۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ زمانے جاہلیت میں بچیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، جب زندہ درگور کی جانے والی، دفن کی جانے والی بچی کے بارے میں پوچھا جائے گا کس گناہ کی وجہ سے تمہیں قتل کیا گیا۔ سوچیے یہ دور تھا، اس وقت اسلام آیا، اور اسلام آنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد عورتوں کو ان کا حق دیا گیا، ان کے حقوق سے لوگوں کو آگاہ کیا گیا، ان کے حقوق کی طرف لوگوں کو توجہ دلائی گئی، عورت کے پردے کا مکمل خیال کیا گیا شریعت کے اندر، اور مکمل اس کی طرف دعوت دی گئی لوگوں کو۔ عورت کی عزت، عفت، پاک دامنی، تمام چیزوں کی طرف شریعت نے ہماری رہنمائی فرمائی۔ جس عورت کو یعنی اس کی عزت کے ساتھ کھلواڑ کیا جاتا تھا، اور اس کی عزت کا کوئی تصور زمانے جاہلیت میں نہیں تھا، اس وقت اسلام آیا اور اس نے عورتوں کے حقوق کی مکمل طور سے وضاحت یعنی بالکل مکمل طور سے اس کو واضح کیا، اور شریعت نے عورت کو بھی معاشرے کے اندر جینے کا مکمل حق دیا۔ اور وراثت کے اندر آپ کو معلوم ہے کہ وراثت کے اندر سب سے پہلے جس مذہب نے عورت کو جائیداد میں والد کا وارث بنایا، حصے دار بنایا، تو وہ اسلام نے بنایا، یعنی اس سے پہلے تصور نہیں تھا۔ للذکر مثل حظ الانثیین، آدمی کا آدھا اس کو ملے گا، لیکن شریعت نے اس کو حصہ دار بنایا، لیکن اس سے پہلے یہ تصور نہیں تھا کہ باپ کی وراثت میں یا کسی کی وراثت میں عورت یا لڑکی کو کچھ حصہ مل جائے۔ تو اسلام نے یہ فضیلت بیان فرمائی کہ اگر اللہ رب العالمین نے کسی کو بچیوں سے نوازا ہے، بہت سارے ہمارے معاشرے میں ہے کہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے صرف بچیاں دی ہیں، کچھ ایسے ہیں جن کو لڑکوں سے نوازا ہے، کچھ ایسے ہیں جنہیں دونوں نعمتیں دی، اور یہ اللہ کے خصائص میں سے ہیں کہ یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا واناثا ویجعل من یشاء عقیما۔ اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے بیٹے دیتا ہے، جسے چاہتا ہے بچیاں دیتا ہے، جسے چاہتا ہے دونوں دیتا ہے، جسے چاہتا ہے دونوں سے محروم کر دیتا ہے۔ تو اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو صرف بچیاں ہی دی ہیں تو مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، مایوس نہ ہو، یہ بھی اللہ کی رحمتیں ہیں، گھر کی زینت ہے، رونق ہے، ان کی تربیت کیجیے، ان کی دیکھ بھال کیجیے، تعلیم و تربیت کے انتظام کیجیے۔ جب وہ بچیاں بڑی ہو جائیں تو اچھے گھرانے میں دے کر، اچھے گھر میں دے کر، دیندار گھرانے میں دے کر اس کی شادی کیجیے۔ اور اس کی فضیلت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمائے، 2 بچیاں اگر کسی کو دی ہیں، آج بھی معاشرے کے اندر یہ ماحول ہے جہاں دنیا اتنی ترقی کر چکی ہے، لوگ تعلیم یافتہ پہلے کے مقابلے میں کافی لوگ تعلیم یافتہ ہیں، چاہے دنیاوی اعتبار سے ہو چاہے دینی اعتبار سے ہو، لیکن پھر بھی کسی کے یہاں بچی پیدا ہوتی ہے، بہت ساری جگہوں پہ لوگ اس کو عار سمجھتے ہیں، کسی کو بتلاتے نہیں، خوشی کا اظہار نہیں کرتے، یا اسی طریقے سے اس کو اپنے اوپر بوجھ سمجھتے ہیں، جبکہ شریعت نے یہ مقام دیا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے کسی کو 2 بچیوں سے نوازا ہے اور اس کی اچھی طریقے سے دیکھ بھال کرتا ہے یہاں تک کہ وہ بالغ ہو جاتے ہیں اور اچھے گھر میں دیکھ کر اچھے لڑکے سے رشتہ کر دیتا ہے، تو وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت اسے حاصل ہوگی۔ سبحان اللہ، بڑی عظیم فضیلت ہے۔ انا وہو
کہاتین یعنی دونوں انگلیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا جیسے دونوں انگلیاں قریب ہیں، اسی طریقے سے میں اور دو بچیوں کی تربیت کرنے والا، دینی تربیت پرورش کرنے والا اسی طریقے سے قریب قریب ہوں گے۔ تو یہ فضیلت ہے، اس لیے اللہ نے بچیوں سے نوازا ہے، ان کی دینی تربیت کیجیے، ان کو نمازی بنائیے، روزے دار بنائیے، اور اسی طریقے سے دینی ماحول، دینی سانچے میں اس کو ڈالیے، اور ان کے اچھے گھر گھرانے میں دیکھ کر اچھے بچے سے شادی کیجیے۔ اسی طریقے سے اسی سلسلے میں دوسری حدیث حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم کہتے ہیں کہ دخلت علی امرأۃ ومعها ابنتان لها تسأل، کہ ایک میرے پاس ایک عورت اس حال میں آئی کہ اس کے ساتھ اس کی دو بیٹیاں تھیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں کہ میرے پاس ایک عورت آئی اور اس کے ساتھ اس کی دو بچیاں تھیں، وہ سوال کر رہی تھی، اس نے میرے پاس سوائے ایک کھجور کے کچھ بھی نہ پائے، ایک کھجور، ایک ماں ایک عورت اس کے ساتھ دو بیٹیاں، وہ کچھ سوال کر رہی تھی اور ایک کھجور ملا۔ سوچئے یعنی وہ بھی ایک زمانہ تھا جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں چولہے نہیں جلتے، کہ مہینوں ہو جاتے تو چولہے نہیں جلتے تھے، کھجور اور پانی بھی گزارا ہوتا تھا، پڑوس سے کچھ چیزیں آ جاتی تو اس پہ گزارا ہوتا۔ آج ہم کتنی نعمتوں کے اندر ہیں، کتنی آرائشوں اور نعمتوں کے اندر ہم پل بڑھ رہے ہیں، پھر بھی ہمارے اندر ناشکری، نا اتفاقی، اختلافات، اور اسی طریقے سے رب کی ناشکری، والدین کے حقوق کی تلفی، اولاد کی صحیح تربیت نہ کرنا، اسی طریقے سے تمام چیزیں۔ سوچی کہ ایک کھجور ڈھونڈنے پہ، تلاش کرنے پہ ایک کھجور ملا، اور حدیث کے اندر آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروں میں کئی مہینے یعنی چولہے نہیں جلتے تھے، کھجور اور پانی بھی گزارا ہوتا تھا۔ وہ زمانہ تھا جنہوں نے اسلام کے تئیں اتنی اسلام کی دعوت و تبلیغ میں، اسلام کو پھیلانے میں اتنی قربانیاں دی۔ کھجور کھا کر انہوں نے جنگیں لڑی ہیں، کھجور کھا کر انہوں نے جنگیں لڑی ہیں، کفار سے مقابلہ کیا ہے میدان جنگ کے اندر، اپنی جانوں کا نذرانہ اسلام کی دعوت و تبلیغ کے لیے پیش کیا ہے، اسلام کو دوسروں تک پہنچانے کے لیے۔ اسلام ہم تک اتنی آسانی سے نہیں پہنچا، جیسے ہم خاندانی مسلمان ہو گئے ہمیں اس کا احساس نہیں، بڑی قربانیاں پیش کرنی پڑی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں ایک کھجور صرف ملی، چنانچہ وہ کھجور میں نے اسے دے دی، اس نے اس کے دو حصے کر کے اپنی دو بیٹیوں میں تقسیم کر دیا۔ یہ ماں کی ممتا ہوتی ہے، یہ ماں کی ممتا ہوتی ہے میرے عزیز ساتھیوں۔ ماں اپنی تمام چیزیں اپنی اولاد کے لیے قربان کر دیتی ہے، باپ اپنی تمام آرام و آرائش کو بھول کر اپنے بچوں کے لیے قربان کر دیتا ہے، لیکن انہی ماں باپ کو جب ہماری ضرورت پڑتی ہے، انہی ماں باپ کو جب ہماری ضرورت پڑتی ہے کہ ہم بڑھاپے میں ان کا سہارا بنے، اسی ماں کو جب ضرورت پڑتی ہے کہ ہم یہاں سے فون کر کے ماں کو دلاسا دیں، ماں سے کچھ پیار محبت کی باتیں کریں، اپنے والد سے بات کریں، ہمیں فرصت نہیں ہے ماں باپ سے بات کرنے کی۔ ہم صرف اپنے بیوی بچوں کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، ماں باپ کو بھولے ہوئے ہیں۔ ماں باپ کا کوئی پرسان حال نہیں، ماں باپ کی کوئی خدمت کرنے والا نہیں، ماں باپ کے پاس دوا علاج کے پیسے نہیں، ان کی ضروریات پوری کرنے والا کوئی نہیں۔ سوچی ایک ماں ایک کھجور، لیکن اس نے ایک کھجور دونوں بیٹیوں میں تقسیم کر دیا۔ آج بھی دیکھیے ہمارے گھر میں مائیں ہیں، ہماری بیوی ہے، ماں ہے، کتنی قربانیاں اپنے بچوں کے تئیں پیش کرتی ہیں، لیکن جب وہی والدین ہماری خدمت کے محتاج ہوتے ہیں کہ بڑھاپے میں ان کا سہارا بنے، بڑھاپے میں ان کی خدمت کریں، ان کی سیوا کریں، ان کے لیے دعائیں کریں، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے اللہ تو ان کے اوپر اسی طریقے سے رحم فرما جس طریقے سے انہوں نے بچپن میں ہمارے اوپر رحم کیا۔ کتنی محنتوں سے، مشقتوں سے پالا ہمیں، ہم اور آپ اپنے بچوں کے تئیں یہاں پہ کتنی قربانیاں دے رہے ہیں، کتنی مشقتیں جھیل رہے ہیں، کمپنیوں کے اندر، کام کے اندر، ڈیوٹی کے اندر، گرمی، سردی، تمام چیزیں۔ اسی طریقے سے ہمارے والدین نے بھی ہماری تربیت کے لیے، ہماری پڑھائی لکھائی کے لیے، ہماری تمام چیزوں کے لیے قربانیاں دی۔ ان کے ساتھ کبھی سختی کا رویہ نہ اختیار کریں، کبھی ترش رو نہ ہو، کبھی ان کے ساتھ بد کلامی نہ کریں، اپنی آواز کو ان کے سامنے اونچی نہ کریں۔ ہمیشہ اپنے اولاد کے، اپنے والدین کے حق میں دعا کریں، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ یہ سب سے ادنا سی خدمت ہے کہ انسان اپنی دعاؤں کے اندر اپنے والدین کو یاد رکھے، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اے اللہ میرے والدین پر رحم فرما جس طریقے سے انہوں نے بچپن میں رحم فرمایا۔ ایک ماں ایک کھجور پاتی اور اپنی دونوں بچیوں میں تقسیم کر دیتی ہے، اور خود اس نے کچھ نہیں کھایا، دونوں بچیوں کو دے دیا، کچھ نہیں کھایا، پھر کھڑی ہوئی اور چلی گئی۔ پھر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے تو میں نے آپ کو یہ بات بتلائی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جسے ان بیٹیوں میں سے کسی معاملے کے ساتھ آزمایا جائے اور وہ ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے تو وہ بیٹیاں اس کے لیے جہنم کی آگ سے پردہ بن جائیں گی۔ سبحان اللہ، کتنی عظیم فضیلت ہے۔
بچیاں والدین کے لیے جہنم کی آگ اور والدین کے حق میں ایک آڑ بن جائیں گی، والدین کو جہنم میں نہیں جانے دیں گی۔ یہ بچیاں ہیں، بچیوں کی فضیلت بیان فرمائی۔ بچیاں اللہ نے آپ کو دیے، دونوں کی بہترین تربیت کیجیے، لیکن ایک طرفہ معاملہ نہ ہو کہ بچے ہیں تو خوب دھوم دھام سے آپ عقیقہ کیجیے، تمام چیزیں کیجیے، اور بچی پیدا ہو تو پھر آپ مایوس ہو جائیں۔ نہیں، دونوں اللہ کی نعمتیں ہیں، ان کی بہترین تربیت کیجیے، بہترین پرورش کیجیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بچیاں والدین کے لیے جہنم سے رکاوٹ کا سبب بنیں گی۔ بلکہ ایک حدیث کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اگر کسی کو اللہ نے ایک بیٹی دی ہے، ایک بیٹی، اور وہ اسی بچی کی اچھی طریقے سے تعلیم و تربیت کا انتظام کرتا ہے، اچھی تربیت کرتا ہے، تو وہی ایک بچی جہنم میں جانے کے لیے اس کے لیے رکاوٹ بن جائے گی۔ تو اس لیے ہمیں بھی اللہ نے اولاد سے نوازا ہے، ہمیں ان کی دینی تربیت، جہاں دنیاوی تربیت کی ہر شخص کو فکر ہوتی ہے، لیکن دینی تربیت کی بہت کم لوگوں کو فکر ہوتی ہے۔ تو دینی تربیت کی طرف ہمیں توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ ایمان کیا ہے، عقیدہ کیا ہے، نماز کیا ہے، روزہ کیا ہے، اسلام کیا ہے، اللہ کون ہے، اللہ کی عظمت کیا ہے، اسلام کیسا مذہب ہے، مرنے کے بعد ہمیں کہاں جانا ہے، جنت ہے، جہنم ہے، اسلام کے ارکان، ایمان کے ارکان، یہ تمام چیزیں خود جاننا، اس پر عمل کرنا، اور اپنے بچوں کو بھی اسی تربیت کے سانچے میں ڈھالنا، یہ ہم تمام کے لیے ضروری ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنے بچوں کی دینی تربیت کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے بچوں کی حفاظت فرمائے، ماؤں کی حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے بچوں کی حفاظت فرمائے، ہر شر، ہر فتنے سے، ہر بلا سے اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے۔ ہمارے والدین کی جن کے والدین ابھی زندہ ہیں، اللہ تعالیٰ تو ان کو سلامت رکھے، صحت و عافیت کی زندگی عطا فرمائے۔ جن کے والدین اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، اللہ تو ان کی قبروں کو نور سے بھر دے، ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما، ان کی خطاؤں کو درگزر فرما۔ آمین ثم آمین۔ صلی اللہ تعالیٰ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔